بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، مسلمانوں کا اجتماع جمعۃ المبارک وہ دن ہے جب مسلمان جمع ہوتے ہیں، اتحاد اور بھائی چارے کو مضبوط کرتے ہیں۔ خصوصی دعا: نماز جمعہ ایک خاص باجماعت نماز ہے جو عام ظہر کی نماز کی جگہ لے لیتی ہے۔ خطبہ: امام نماز سے پہلے خطبہ دیتا ہے، جماعت کی رہنمائی اور نصیحت کرتا ہے۔ ثواب میں اضافہ: جماعت کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنے سے اکیلے پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ استغفار: صاف دل اور خلوص نیت کے ساتھ جمعے کی نماز میں شرکت گناہوں کی معافی کا باعث بن سکتی ہے۔ برکت اور رحمت: جمعہ اللہ کی طرف سے برکتوں اور رحمتوں کا دن ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔ فرشتوں کی موجودگی: ایک حدیث کے مطابق فرشتے جمعے کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضرین کے نام لکھتے ہیں۔ جہنم کی آگ سے حفاظت: ایک اور حدیث میں ہے کہ نماز جمعہ میں باقاعدگی سے شرکت کرنے سے جہنم کی آگ سے بچا جا سکتا ہے۔ اتحاد اور مساوات: نماز جمعہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور مساوات کو فروغ دیتی ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں۔ ہدایت کا ذریعہ: نماز جمعہ پڑھنے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث یہ ہے: تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی ہی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی ہی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی ہی دن انہیں جنت سے نکال دیا گیا، اور اسی ہی دن قیامت کا دن ہوگا۔ تو جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے: صرف مجھ پر درود نہ پڑھا کرو، بلکہ مجھ پر اور تمام انبیاء علیہ السلام پر درود بھیجا کرو، کیونکہ جمعہ کا دن رحمتوں کا دن ہے اور فرشتے مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ حدیث جمعے کی اہمیت اور اس مبارک دن پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے تمام انبیاء علیہ السلام پر درود پڑھنے کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ ہم اس دن سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور اللہ کی رحمت اور بخشش طلب کریں۔ مسلمانوں کو ان کے فرائض اور ذمہ داریوں کی یاد دلائی جاتی ہے۔ ہم اس مبارک دن کے قدر کریں اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ جمعے کے دن مجھ پر درود پڑھنے سے غافل ہونا نافاق کی نشانی ہے، اور جو اس سے غافل رہے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے غافل رہے گا۔ اور دوسری حدیث میں ہے: جس نے جمعے کے دن مجھ پر درود نہیں پڑھا وہ قیامت کے دن میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ یہ حدیث جمعے کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے اور اس عمل کو نظر انداز کرنے کے خلاف تنبیہ کرتی ہے جو نفاق پر دلالت کرتی ہے اور قیامت کے دن اللہ کی رحمت اور نبی کی شفاعت سے محروم ہونے کا باعث بن سکتی ہے۔ اس بابرکت عمل کو ترجیح دیں اور اللہ کی بخشش اور رحمت کے طلبگار ہوں۔ حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جمعہ کے دن نماز کی پہلی اذان دی جائے تو تجارت چھوڑ دو اور مسجد کی طرف جلدی کرو، کیونکہ ایسا کرنے والے کی بخشش ہو جائے گی۔ دوسری احادیث میں ہے: جو شخص جمعے کے دن اذان سنے اور پھر خرید و فروخت میں مشغول ہو جائے تو اس کی کمائی برکت سے خالی ہو جائے گی۔ ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کی پہلی اذان کے بعد تجارتی لین دین یا دنیاوی امور میں مشغول ہونے کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے، اور اس کی بجائے نماز جمعہ کے لیے جلدی مسجد جانا چاہیے۔ تاہم یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ خاص طور پر پہلی اذان اور خطبہ شروع ہونے کے درمیان کے وقت پر لاگو ہوتا ہے، نہ کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد۔ لہٰذا آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے عام طور پر جمعے کے دن پہلی اذان کے بعد کاروباری لین دین میں مشغول ہونے کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، اور اس کی بجائے نماز جمعہ کی تیاری کو ترجیح دیں۔ حکم نبوی کی نافرمانی: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خطبہ اور جمعے کی پوری نماز میں شرکت کی اہمیت پر زور دیا جائے، جلدی چھوڑ کر وہ اس حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جمعے کے مقصد کو سمجھنے کی کمی: جمعۃ المبارک اجتماع، اتحاد اور روحانی تجدید کا دن ہے۔ جلد چھوڑنے سے وہ ساتھی مسلمانوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنے اور روحانی فوائد حاصل کرنے کا مواقع گنوا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، نماز جمعہ ایک بابرکت مہینہ ہے، نماز جمعہ ایک بابرکت موقع ہے، اور خطبہ سمیت پوری نماز میں شرکت کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے تاکہ ثواب
ثواب اور فوائد کو زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کو جمعے کے دن مختلف عبادات اور نیک اعمال پسند ہیں، لیکن بعض عبادات اللہ تعالیٰ کو خاص طور پر پسند ہیں۔ جمعۃ المبارک کے چند پسندیدہ اعمال یہ ہیں: نماز جمعہ کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا، جس میں 2 فرض رکعت اور خطبہ بھی شامل ہے۔ تلاوت قرآن پاک پڑھنا، خاص طور پر سورہ کہف کی تلاوت کرنا جیسے جمعے کے دن پڑھنا مستحب ہے۔ ذکر اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہونا جیسے تسبیح، تحمید اور تحلیل، ایمان کا اعلان، صدقہ دینا خواہ وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، ضرورت مندوں اور غریبوں کی مدد کے لیے استغفار، پچھلے گناہوں اور غلطیوں کے لیے اللہ سے معافی مانگنا، دعا، اپنے خاندان اور امت مسلمہ کے لیے اللہ سے مخلصانہ دعا کرنا، نیک اعمال، کسی بھی نیک کام میں مشغول ہونا جیسے دوسروں کی مدد کرنا، بیماریوں کی عیادت کرنا، احسان پھیلانا۔ یاد رکھیں کہ خلوص نیت اور خالص نیت کے ساتھ کیا جانے والا ہر نیک عمل جمعہ اور کسی بھی دن اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ جمعے کے دن والدین یا عزیزوں کی قبروں کی زیارت کرنا ایک قابل تحسین عمل ہے، اور اسے کرنے کا طریقہ یہ ہے: والدین کی قبروں کی زیارت، اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کرنے اور تعظیم رحم کرنے اور آخرت کو یاد کرنے کے لیے مخلصانہ نیت کریں۔ تلاوت قرآن پاک، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص یا دیگر چھوٹے ابواب پڑھیں تاکہ ان کی روح کو سکون ملے۔ دعا کریں، ان کی مغفرت، رحمت اور جنت میں بلند درجات کے لیے دعا مانگیں۔ ان کی روح کو سکون دینے کے لیے فاتحہ کی دعا پڑھیں۔ اپنے پیاروں کی قبروں کی زیارت، ان کی قبروں کی تعظیم، رحم مانگنے اور آخرت کو یاد کرنے کے لیے ان کی زیارت کرنے کا مخلصانہ ارادہ کریں۔ تلاوت قرآن پاک، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص یا دیگر چھوٹے ابواب پڑھیں تاکہ ان کی روح کو سکون ملے۔ دعا کریں، ان کی مغفرت، رحمت اور جنت میں بلند درجات کے لیے دعا کریں۔ فاتحہ اور ان کی روح کو سکون دینے کے لیے فاتحہ کی دعا پڑھیں۔ آداب احترام اور خاموش رہو۔ عاجزی کے ساتھ قبر کا سامنا کرنا، اپنا دایاں ہاتھ قبر پر رکھیں۔ مردوں کے لیے نماز اور دعا اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ غیر ضروری بات کرنے یا اونچی آواز سے گریز کریں۔ یاد رکھیں، جمعے کے دن قبروں کی زیارت ہمدردی، رحم مانگنے اور آخرت کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ آپ کا دورہ مبارک اور ثواب بخشش ہو۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔